ہاں باب الاستجمار وطرن منع ڈھیلے استعمال کرنا اور استنجا کرنا وطرن طاق عدد اختیار کر لینا 3۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 کا عدد واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے ہاں اصل چیز ان کا ہے صفائی ہے۔ 3 کا عدد مستحب ہے، 3 ہو اور 5 ہو، تو 3 کے عدد کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لازم قرار دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حدیثیں آپ نے پہلے پڑھی ہے۔ اذا ذهب ابو ہریرہ کی ام عائشہ کی روایت ہے کہ جب آپ میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے چلا جائے تو فلیذهب معه بثلاثه حجار یستطیب بهن، 3 پتھر لے کر کے جائے جن سے وہ پاکی حاصل کرے اور یہ ہے کہ استنجا کر لیں۔ یستطیب بهن فانها تجزئ عنه، عام طور پر یہ 3 پتھر یہ ہے کہ کفایت کر جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور یہاں پر بھی حدیث ہے کہ من استجمر فلیوتر، یہاں تو صرف بخاری میں ہے من استجمر فلیوتر، ابو داؤد میں ہے کہ من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، ابو داؤد میں 3 کی عدد اگر آپ استعمال کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو فلا حرج، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے 3 کا عدد، اگر واجب ہوتا تو اس طرح نہ کہا جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بار بار آپ کے سامنے گزر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر مجھے 3 پتھر لا کر کے دے دو، تو میں نے تلاش کیا تو 3 پتھر نہیں ملے، 2 پتھر ملے، فاخذت الحجرین، میں نے یہ ہے کہ 2 پتھر پایا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ایک گوبر، فاخذ الحجرین والقى الروثة فقال انها رجس، یہ نجس ہے۔ یہ 3 روایتیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس بات کی دلیل۔ پھر مقصود اصل انقا ہی ہے، مقصود اصل انقا ہے۔ آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر کسی نے 3 پتھر استعمال کیے اور پھر بھی صفائی حاصل نہیں ہوئی تو پھر یہ 3 اس عدد پر یہ کہ اکتفا کر لینا، اس کو واجب قرار دینا، آپ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے کہ اس کو صفائی مزید پتھر یہ استعمال کر لے، اس لیے یہ بھی مسئلہ۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک پتھر جس کے 3 کونے ہوں اور اس کو اگر استعمال کر لے تو 3 پتھر نہیں ہے، حکماً اگرچہ یہ 3 پتھر کہتے ہیں لیکن ایک ہی پتھر ہے۔ تو اس وجہ سے حنفیہ کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ 3 کا عدد یہ لازم نہیں ہے، جیسے کہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ باب الاستجمار وطرن، لہذا یہ زیادہ سے زیادہ استحباب کے لیے۔ باب الاستجمار وطرن وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء، وضو بنائے تو اپنے ناک کے اندر پانی چڑھائے، پانی داخل کرے، جس کو استنشاق یہ ہے کہ کہتے ہیں۔ ثم لیستنصر، پھر ناک کو جھاڑے اور صاف کرے، استنصار۔ ومن استجمر فلیوتر، ڈھیلے استعمال کرے تو طاق عدد اختیار کرے۔ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه، اور جب نیند سے بیدار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالے، قبل ان یدخلھا، ہاتھ کو داخل کرنے سے پہلے فی وضوئہ، اپنے پانی کے اندر، وضو والے پانی کے اندر داخل کرنے سے پہلے۔ یہ بھی عام حالات کے اندر مستحب ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ مسنون ہے اور مستحب ہے، اور اگر یہ کہ کچھ شک ہو جائے تو پھر مسنون ہے، اور اگر ظن غالب ہے کہ بھائی میرے ہاتھوں پر گندگی لگی ہوگی تو پھر اس وقت واجب ہے، یقین ہو تو پھر فرض ہے۔ حنفیہ کے ہاں تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے ترمذی میں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَ فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ اب اس سے یہ حکم لگا دینا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یا ظاہریہ کا یہ حکم لگا دینا کہ علل اطلاق جب بھی نیند سے بیدار ہو جائے ہاتھوں کو دھونا لازم ہے، تو لازم اور واجب قرار دینا ٹھیک اس لیے نہیں ہے، اس کی علت یہ ہے کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اور ظاہر ہے کہ عدم درایت، اور یہ عدم درایت اور شک، یہ شک ہی ہے۔ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں پر لگے ہیں، تو الشک لا ينبنی علیہ الوجوب،
وجوب یا الشک لا یبنى علیہ الوجوب، احکام واجبہ کا مدار شک پر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے علی الاطلاق اس کو واجب کہہ بھی نہیں سکتے۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، معنی یہ کہ ولا یمسح علی القدمین اذا کانتا مکشوفتین، یا کہہ دو اذا کانتا عورتین، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ پاؤں جب کھلے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انعقاد الباب، عقد الباب، ترجمۃ الباب کا مقصد ہے الرد علی الرافضۃ، رافضیہ پر رد ہے، اس لیے کہ رافضیہ کا مذہب آپ کے سامنے گزرا ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ پاؤں کو بھی ممسوح قرار دے دے، چونکہ جمہور اہل سنت والجماعت کے ہاں وضو 4 اندام کا نام ہے، تو 4 اندام میں یہ ہے کہ 3 مغسولات ہیں اور سر ممسوح ہے، مغسولات ثلاثہ اور ممسوح واحد، لیکن رافضیہ کے ہاں یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مغسولتان اور ممسوحتان، چہرہ بھی مغسول ہے، ہاتھ بھی مغسول ہے اور سر بھی ممسوح ہے، پاؤں بھی ممسوح ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان الرافضۃ الوضوء عندهم عن المغسولتین والممسوحتین، 2 مغسول اور 2 ممسوح۔ ویسے ان کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، کفر کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے گندگی وہ اس سے کیا پاکی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، ویسے خواہ ہم لوگ ان میں ان کے ساتھ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اختلاف شیعہ کے ساتھ ہے، رافضیہ کے ساتھ نہیں۔ اور تشیع کا اطلاق اس وقت اس پر ہوتا تھا کہ الذی یقدم علیاً علی الائمۃ الثلاثۃ علی ابی بکر و عمر و عثمان، ابو بکر کو جو علی کو مقدم رکھتے ائمہ ثلاثہ پر، تو اس پر بھی تشیع کا اطلاق ہوتا تھا۔ یا اہل بیت کی محبت میں جو سب سے زیادہ غلو کر کے باقی اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ ان کے یہاں بھی حدیث ثقلین کا مطلب یہ ہے کہ ثقل اکبر قرآن ہے، ثقل اصغر پنجتن پاک ہے، اب بھی یہ بدبخت سمجھ رہی ہوں۔ بہرحال جو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو علی کی محبت میں غلو سے کام لے لے یا پنجتن پاک کے، تو اس کو بھی تشیع کہتے ہیں۔ مبسوط کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ کانا یقدم الرابع علی الثالث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ کانا یقدم الرابع علی الثالث، کہ رابع کو ثالث پر مقدم رکھتے تھے، رابع علی ہے اور ثالث عثمان ہے، عثمان پر اس کو ترجیح دیتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ پر بھی تشیع کا اطلاق کیا گیا، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے، اور رافضیہ اور شیعہ لفظ ایک دوسرے پر اس کا اطلاق بھی ہوتا تھا، لیکن اب فرق ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیعہ کی روایت بشرطِ اپنے مذہب کی تائید میں نہ ہو وہ قابل قبول ہے، سیاستہ میں روایتیں ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اب موجودہ ہمارے زمانے میں جو کچھ ہے یہ سب رافضی ہے، یہ رافضی ہے۔ یہ بحرین، مسقط، عمان، یہاں زیدی فرقہ ہے، ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ان کی تکفیر ذرا مشکل ہے، ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ خوارج ہے، جس زمانے میں خوارجوں کو کہا جاتا تھا، آج ان کو عباضی کہا جاتا ہے، شیخ احمد الخلیلی ہے یہ حضرات، ان کی تکفیر مشکل ہے، تکفیر ان کی نہیں کی جائے گی، اگرچہ علماء ماوراء النہر نے ان کی تکفیر کی، جیسے کہ شرح قائد کے آخر میں آپ نے پڑھا، لیکن ان کی تکفیر نہیں ہے۔ القدریت، اور یہ کہ المرجیت والقدریت لیس لہما نصیب فی الاسلام ہے، جو آپ نے پڑھا مشکات میں، اس روایت میں کلام بھی ہے اور زجر و توبیخ پر وہ معمول ہے۔ بہرحال اس زمانے میں اہل بیت کے محبت میں اگر کوئی غلو سے کام لیتا تھا تب بھی تشیع کا اطلاق اس پر ہوتا تھا۔ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، ان کان الرفض حب آل محمد، اہل بیت کی اگر محبت یہ رافضیت ہے اور تشیع ہے تو فلیشہد الثقلان، جن اور انسان دونوں گواہی دے دیں، انی رافضی، میں پکا رافضی ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سمجھ رہی میں؟ اب وہ چیز نہیں رہی، اب تشیع نہیں رہا، اب پکے رافضی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اتنے سوراخ ہیں ان کی تکفیر کے، کس پر آپ ہاتھ رکھیں گے؟ مولانا شیرانی کس پر ہاتھ رکھے گا؟ دوسرے ہمارے ساتھی کتنے سوراخوں کو بند کریں گے؟ بہت، سمجھ رہی ہیں؟ بیسیوں تکفیر کے ان کی وہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا اجماع ہوا، ہندوستان اور پاکستان کے چیدہ علماء، حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ مستقل اس پر تکفیر ہو گئی، لیکن افسوس کی بات ہے اس کے باوجود پھر بھی وفاق میں ان کو شامل کیا گیا، وفاق المدارس میں،
علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کر دے، وہ اس بنیاد پر کٹ گیا وفاق سے۔ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا سلیم اللہ خان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اپنے اساتذہ سے بھی آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن اتحاد مدارس دینیہ جو آپ نے کہا یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور وفاق والے آپ اس کی جواب دیں گے، ان کا مدرسہ دینی کہاں سے آ گیا؟ اتحاد مدارس دینیہ بہت غضب کا آدمی تھا مولانا، اللہ تعالی حمیت دینی نصیب کرے ہمیں۔ اس وجہ سے حضرت اقدس سے وہ کٹ گیا، جامع فاروقیہ آنا بھی اس نے چھوڑ دیا، سمجھے، وہ آنا بھی چھوڑ دیا، یہ سلسلہ تھا۔ بہرحال یہ باب جو ہے نا الرد کیا ہے علی الرافضۃ، رافضیہ پر رد ہے کہ الرجلان اذا کانتا مکشوفتین، پاؤں کھلے ہی ہوں، اگر مخفوفتین ہو خفین ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ان میں مسح ہوگا، لیکن مکشوفتین کھلے ہی ہوں، عاریتین خالی ہے، جوتے نہیں ہیں، تب بھی ان پر مسح کیا جائے۔ بنیاد وہی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اس کے 7-8 جواب میں آپ کو ترمذی میں دے چکا ہوں۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ حضرات اتنے غبی نہیں ہوں گے، اس کو واپس رجوع کر کے دیکھ لو۔ چلیے گا پتر، اگر ماہک پڑھیں گے تو ہا کے کسرے کے ساتھ تو ماہکن منصرف ہوگا، اور اگر ماہک پڑھو گے تو ہمارے بلوچی کا لفظ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر علمیت ہے اور اجمہ ہے، پھر یہ ہے کہ غیر منصرف ہوگا۔ ماہک کہتے چاندک، یہ ہمارے ہاں تسخیر ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ماہو کی وجہ، سمجھے، تو ماہک یہ چاند کو کہتے ہیں، اور چاندنی کی طرح یہ ہے کہ چاند کی طرح، یہ فارسی میں اور یہ ہے کہ بلوچی میں۔ اردو میں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کے پشتوں میں اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف بلوچیت کی خصوصیت ہے۔ چلیے گا، بہت سے الفاظ بخاری میں انشاءاللہ آئیں گے، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس میں باقاعدہ حدیث میں بھی الفاظ ہے بلوچی کے اور فارسی کے، آگے چل کر کے انشاءاللہ سفر میں باقاعدہ، یہ تو نام میں ہے، نام سے ہٹ کر کے حدیث کے الفاظ بھی اس میں بھی بلوچی آپ کو نظر آئے گی۔ چلیے گا، تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی سفرۃ، آپ ایک سفر میں غزوہ میں آپ یہ ہے کہ پیچھے رہے، فادرکنا، پھر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا، وقد ارحقنا العصر، عصر کو ہم نے مؤخر کیا تھا، یا وقد ارحقنا العصر، اور عصر نے ہمیں پا لیا تھا، اب ادرکنا کے معنی میں ہوگا۔ فجعلنا، یہاں جعل فعل مقاربہ ہے، فجعلنا نتوضأ، پس ہم نے وضو بنانا شروع کیا، ونمسح علی ارجلنا، اپنے پاؤں کے ہلکا دھونے شروع کر دیے، پاؤں کو ہلکا دھویا، یہاں مسح یہ غسل خفیف کے معنی میں، ونمسح علی ارجلنا، پاؤں کے ہلکے طریقے سے دھویا۔ فنادى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی صوتہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے فرمایا، ویل للعقاب من النار، پوری بحث ترمذی میں ہو چکی ہے، لاصحاب العقاب یا لذوی العقاب من النار، اور آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث تواتر کے درجے میں ہے مولانا، جب تواتر کے درجے میں ہے لہذا کسی طرح الرجلان اذا کانتا مکشوفتین، جب مکشوفتین ہو تو ان پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویل للعقاب من النار قالہ مرتین او ثلاثا، 2 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا 3 مرتبہ۔ چلیے گا، ہاں وضو کے اندر مزمزہ بھی ہے اور مستحب اور مسنون ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، غسل کے اندر واجب ہے، اور پہلے انہوں نے اس کو استنشاق اور یہ ہے کہ استنصار کو نقل کیا تھا، اب مزمزہ، اختلاف یہ بھی واضح ہے آپ کے سامنے۔ چلیے گا، یہاں روایت ہے اللہ آپ کو حمران جو حضرت عثمان کے غلام ہے، وہ فرماتے انہ رأى عثمان، حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے گزری ہے، حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا، دعا بوضوء، وضو کا پانی آپ نے منگایا، طہارت کا پانی، واو کی فتح کے ساتھ پانی ہے، اور واو کے کسرے کے ساتھ لوٹا ہے، اور واو کے پیش کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آسان ہوگا آپ کے لیے، وضورا در وضو وضو کن،
بالکل آسان ہے۔ وضورا در وضو وضو کن پس بجانب اللہ رجوع کن، وضورا پانی کو در وضو لوٹے کے اندر وضو ڈال کر کے وضو کن وضو بناؤ، ثم پھر یہ کہ پس بجانب اللہ رجوع کن، اس کے بعد نماز کی طرف جاؤ۔ ایسے اللہ آپ کا بھلا کرے پھیتی تو نماز کی طرف نہیں جایا کرو۔ جی فافرغ علی یدہ من انائی برتن انڈیل دیا 3 مرتبہ، فغسلہما ہاتھوں پر، فغسلہما 3 مرات 3 مرتبہ دھوئے، ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر پانی میں دائیں ہاتھ کو داخل کر دیا، ثم تمزمزہ، پھر یہ کہ کلی کر دیا، وسطن شکا، ناک میں پانی چڑھایا، وسطن سر دونوں کا ذکر کر دیا، ناک میں پانی چڑھا پھر ناک کو جھاڑا اور صاف کر دیا، ثم غسل وجہہ 3 ویدہ الی المرفقین 3، چہرے کو 3 مرتبہ، ہاتھوں کو 3 مرتبہ کوہنیوں تک دھویا، ثم مسح براسہ، یہاں عدد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے مرتبہ سر کو مسح کیا، تو وہی مسئلہ ہے الفعل علی الاطلاق یطلق الفعل علی الاطلاق یراد به مرۃ واحدہ، مرہ واحدہ فعل واحد مراد ہوگا، ثم مسح براسہ مرۃ واحدۃ ثم غسل کل رجل 3، ہر پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نہ بوضوء ھذا، اب جب کہ حضرت عثمان یہ کہہ رہا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نہ بوضوء ھذا، تو یہ حدیث اب یہ ہے کہ مرفوع ہو گئی اور مرفوع ہی کے حکم میں ہو گیا، اس لیے کہ صحابی کے وقال، پھر حضرت نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جو اس قسم کا وضو بنائے گا، ثم صلی رکعتین، تحیۃ الوضو پڑھے گا 2 رکعت، لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے دل میں کوئی وسوسہ کوئی خیال نہیں لائے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، چل نہیں اب باب غسل الاعقاب، ہاں غسل وقان مسیرین، چلیے گا ہاں۔ باب غسل الاعقاب، مولانا اس کو ٹخنوں کو دھونا اور اللہ کا پنڈلیوں کو ٹخلوں کو دھونا، یہاں اطلاق الخاص و ارادۃ العام، غسل الاعقاب سے مراد یہ ہے کہ وضو کے اندر استیاب ضروری ہے، کوئی جگہ کہیں بھی اللہ کا بھلا کری ہے کہ خالی یہ کہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ باب غسل الاعقاب، وکان ابن سیرین، حضرت محمد ابن سیرین یغسل ذکرہ، یغسل موضع الخاتم، خاتم انگوٹھی کی جگہ کو بھی آپ دھوتے تھے، اذا توضأ، جب وضو یہ ہے کہ بناتے تھے، مطلب کیا ہے اس سے بھی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا، ابو ہریرہ کو میں نے سنا جب آپ کا گزر ہم سے ہو، وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، یا مطہر لوٹا ہے، لوٹے سے اور برتن سے لوگ وضو بنا رہے تھے، فقال اسبغوا الوضوء، وضو کامل اور مکمل کرو، فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ويل للعقاب من النار، یہ بھی اب ابو ہریرہ کا حکم نہیں رہا، جب آخر میں فرما رہے فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعقاب من النار، لہذا یہ بھی حدیث مرفوع بن گئی، چلیے گا۔ یہ مولانا الرد علی ظاہریت، ظاہریہ پر جو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پاؤں اس پر جوتوں پر بھی مسح ہوگا، جوتوں پر بھی مسح، اس پر رد کر رہا ہے، فرماتے ہیں باب غسل الرجلین فی النعلین، جوتے بڑے ہوں جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ ایگل کے چپل کی طرح، اور پاؤں اس میں آسانی سے دھل سکے تو پاؤں کو دھونا ہے، ان کو مسح نہیں کرنا، ولا یمسح علی النعلین کما ذهب الیہ ظاہریت، جیسے کہ ظاہریہ، تو یہ الرد علی ظاہریت، یہ ظاہریہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رد ہے کہ پاؤں پر مسح نہیں ہوگا، چلیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے عبید بن جریج نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر سے، یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت کی کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہ ابو عبد الرحمن رأیتک تصنع اربا لم ار احد من اصحابک یصنعها، 4 عمل آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، لم ار احد من اصحابک یصنعها، آپ کے ساتھیوں میں سے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 4 عمل اس طرح کرے۔ قال وما ہی، وہ کیا ہے، یا ابن جریج، اے عبید بن جریج بولو وہ کیا ہے، قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، آپ ارکان اربع میں سے بیت اللہ کے صرف یمانیین کا یہ ہے کہ مس کرتے ہیں، اور انہی کا اللہ کا بھلا کریے کہ باقی ہے کہ باقی کو چھوتے نہیں اور باقی کا بوسہ نہیں لیتے، یہ کیوں، لا تمس من الارکان الا الیمانیین، مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، 4 کونے ہیں بیت اللہ کے، کعبۃ اللہ کے،
رکن یمانی اور حجر اسود، ان دونوں کو اللہ کا بھلا کرے، ایک یمانی اور ایک حجر اسود، ان دونوں کو تغلیباً یمانیین کہتے ہیں، جیسے صدیقین یا عمرین کہتے ہیں۔ عمر کو ملا کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ ابو بکر کو ضم کر دیا تو عمرین کہہ دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یا یہ کہ عمر کو ضم کر دیا تو صدیقین کہا، یہ تقریباً ہوتا رہتا ہے۔ تو رکن یمانی اور اللہ کا بھلا کرے حجر اسود، ان دونوں کو کہا جاتا ہے یمانیین۔ اور رکن تیسرا کون ہے، چوتھا، یہ رکن عراقی اور شامی وہ الگ۔ اب بعض صحابہ اللہ کا بھلا کریے کہ وہ چاروں کے استلام کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہ پوچھ رہا کہ آپ صرف یہ دو کہ رکن یمانیین یعنی یمنی اور حجر اسود کا استلام کرتے، باقی کا نہیں کرتے، دو کا کیوں نہیں؟ ایک یہ قال رأیتک لا تمسو، اب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اب بھی اسی طرح، چونکہ عراقی اور شامی یہ پیچھے اس ہٹا گیا، یہ کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ خارج ہو گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے ان کا استلام نہیں کرتے اور ان کا کرتے ہیں یہ دو کا۔ رأیتک لا تمسو من الارکان الا الیمانیین، دو رکن یمانی اور حجر اسود، ان دونوں کا آپ فرماتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں اور اللہ کا بھلا کرے۔ ورأیتک تلبس النعال السبتیۃ، سبتی وہ جوتے ہیں جو کہ ابتداءً یہ متکبرین کی نشانی ہوتے ہیں، بغیر بال کے، بال اس پہ یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن حضرت نے بعد میں اجازت دے دی۔ ورأیتک تلبس النعال السبتیۃ، آپ نعال سبتیہ پہنتے ہیں۔ ورأیتک تصنع تصبغ بالصفرۃ، اور گولڈن رنگ، پیلا رنگ یہ ہے کہ آپ استعمال کرتے پیلا رنگ کپڑوں میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلا رنگ مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے، کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے استعمال، یہ خالص پیلا گولڈن نہیں، بلکہ اس میں پیلا پن کا کچھ میلان ہو، جیسے کہ سرخ لباس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن آپ پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر استعمال کی ہے، سرخ والا، حالانکہ وہ سرخ نہیں، معمولی دھاریاں اس میں ہوتی تھیں، یا مائل بسرخی، سرخی کا کچھ میلان، یہ خالص اللہ آپ کو بھلا کرے پیلا نہیں تھا۔ ورأیتک تصبغ بالصفرۃ ورأیتک اذا کنت بمکۃ احل الناس، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ مکے میں ہوں تو احل الناس اذا رأوا الہلال، لوگ جیسے ذی الحجہ کی چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ احرام باندھتے ہیں اور یہ ہے کہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ ولم تحل انت، اور آپ احرام نہیں باندھتے، حتیٰ کان یوم الترویۃ، یہاں تک کہ 8ویں تاریخ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مکہ کے اندر ہے۔ اب فرماتے کہ افعال حج جب سے شروع ہوں گے تو اس وقت سے میں احرام باندھوں گا۔ جو لوگ وہاں سے مدینے سے آتے ہیں ان کے میقات اللہ آپ کا بھلا کرے، عمرے کے لیے آئیں یا حج کے لیے آئیں تو افعال حج میں شروع ہوں گے وہ اس سے ذوالحلیفہ سے احرام۔ میں تو یہی مکے میں ہوں، اور مکے سے جو حاجی جائیں گے 8 تاریخ کو، تو 8 کو سلسلہ حج کا شروع ہوگا، مینا کو جائیں گے، تو اس وجہ سے میں شروع فی افعال الحج کا وقت جب بھی آ جائے وہاں میقات وہ ہے، اور یہاں آدمی یہ کہ حج کے لیے جائے گا تو 8 تاریخ کو جائے گا، تو اس وجہ سے میں 8 تاریخ کو اس سے پہلے احرام نہیں باندھتا۔ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، آپ احرام نہیں باندھتے یہاں تک کہ 8 تاریخ ہوتی ہے۔ جواب میں نے پہلے آپ کو دے دیا، اب بتائے گا، حضرت خود جواب دے رہے ہیں۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا اما الارکان، جہاں تک ارکان اربع کا مسئلہ ہے، 2 کا میں لمس کرتا ہوں، اور باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 کا نہیں کرتا۔ فإنی لم أر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانیین، حجر اسود اور رکن یمانی کے ان کے لمس کرتے ہوئے دیکھا۔ واما النعال السبتیۃ، باقی جوتے سبتی جو بغیر بالوں کے ہو، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال السبتیۃ، آپ نے نعال سبتیہ استعمال کیا، التی لیس فیہا شعر، یہ سبتی کی وضاحت ہے، یہ اللہ کا بھلا کرے جملہ بنے گا، صفت بنے گا نعال کے لیے، یہ صفت کاشفہ، صفت موضحہ ہے، التی لیس فیہا شعر، جن کے اندر بال نہ ہو، ویتوضؤ فیہا، ان میں وضو فرماتے تھے۔ اب یہ ہے مسئلہ مولانا، رد ہو گیا کہ غسل الرجلین فی النعلین، جوتوں کے اندر پاؤں رہتے ہوئے بھی پاؤں دھونا ہے، ولا یمسح علی النعلین، جوتوں پر یہ کہ مسح نہیں کریں گے۔ حضرت کو میں نے دیکھا یلبس النعال التی لیس فیہا شعر ویتوضؤ فیہا، انہیں میں وضو کامل فرماتے، یعنی پاؤں کو دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے۔ فانا احب ان البسہا، میں بھی پسند کرتا ہوں ان جوتوں کو میں پہنوں۔ واما الصفرۃ، باقی گولڈن رنگ اور پیلا رنگ، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہا، حضرت نے یہ رنگ استعمال کیا۔ فإنی احب، میں بھی اس بات کو چاہ رہا ہوں، ہاں
میں بھی اس بات کو فإنی احب ان اسبغ بہا کہ میں بھی یہ رنگ استعمال کروں پیلا۔ واما الاحلال و احرام باندھنا 8ویں تاریخ کو فإنی لمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل، میں نے نبی کو احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا حتیٰ تنبعث بہ راحلتہ، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی لے کر کے آپ کو کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ مولانا وہاں سے جب مدینے سے آپ تشریف لائے تو افعال حج یا افعال عمرہ شروع ہوتے میقات سے، میقات ان کے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ذوالحلیفہ ہے، اور ذوالحلیفہ میں آپ نے یہ کہ غسل کیا اور پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھی، یہ کہ احرام باندھا اور پھر یہ کہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے یا نماز سے وہیں سے تلبیہ آپ نے شروع کی۔ اب وہاں نماز کے بعد شروع کریں یا آپ کے اونٹنی کو یہ ہے کہ جیسے کہ اونٹنی پر سوار ہو گئے، اونٹنی کھڑی ہوگی، تلبیہ بعض نے وہاں سے دیکھا، بعض نے مقام بیدا سے دیکھا، لیکن ترتیب یہی ہے کہ آپ وہاں جا کر کے جیسے 2 رکعت پڑھیں گے اور یہ کہ غسل کریں گے تو تلبیہ یہیں سے شروع۔ خلاصہ یہ ہے کہ افعال حج تو وہاں سے افعال عمرہ شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے میں یہاں مکہ میں رہ رہا ہوں تو 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، اس لیے میں یہیں سے احرام باندھوں گا 8 تاریخ کو، اس سے پہلے احرام نہیں باندھتا۔ چلیے گا ہاں التیمن فی الوضوء والغسل، ظاہر ہے کہ تیمن اور اللہ آپ کو بلا کے دائیں طرف سے یہ کہ افعال وضو کو شروع کر دینا وضو میں اور غسل میں، یہ مستحب بہتر طریقہ ہے۔ چلیے گا حضرت کی بیٹی حضرت زینب کا جب انتقال ہو گیا، جو خواتین غسل دے رہی تھی تو ان سے آپ نے فرمایا کہ فی غسل ابنتی، اپنے بیٹی کے غسل ابداء بمیامینہا، آپ کے دائیں اعضاء کو ان سے شروع کرو، ان کو دھو غسل، و مواضع الوضوء منہا، اور وضو کے جو مواضع ہے جو اعضاء ہے ان کو یہ ہے کہ دھو۔ تو یہاں پر ابداء بمیامینہا یہاں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ چلیے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کسی عمل کو شروع کر دینا یہ بھاتی تھی یہ چیز، اور یہ کہ آپ کو پسند آتی تھی، یا آپ کو پسند آتا تھا دائیں طرف سے شروع کرنا، فی تناولہ جوتے پہننے میں، و ترجلہ کنگھی کرنے میں، و طہورہ طہارت کے اندر، و فی شانہ کلہ اور ہر عمل کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہو گیا یہاں ترجمۃ الباب بالکل واضح ہے۔ چلیے گا باب التماس الوضوء یعنی التماس الماء، پانی کو طلب کرنا تلاش کرنا، اذا حانت الصلاۃ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کر، اس سے پہلے پانی تلاش کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ چنانچہ ماں فرماتی ہے کہ جب نماز کا وقت فجر کا آ گیا تو فلتمس الماء، پانی تلاش کیا گیا، پانی جب نہیں ملا فلم یوجد نہیں ملا تو فنزل التیمم، آیت تیمم نازل ہوگی۔ چلیے گا وقالت عائشہ یہاں مسئلہ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے انہو قال رأیت رسول اللہ، حضرت کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ وقت حان صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، قریب ہو گیا، فالتمس الناس الوضوء، صحابہ نے پانی تلاش کیا، وضو پانی، فلم یجدوا، پانی نہیں پائے، فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تھوڑا سا پانی حضرت کے پاس لایا گیا برتن کے اندر، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الاناء یدہ، حضرت نے اس برتن کے اندر اپنے دست مبارک کو رکھا، ہاتھ رکھا، وامر الناس ان یتوضؤوا منہ، اور صحابہ کو حکم دیا کہ سب اسی سے وضو بنائیں۔ قال حضرت انس فرماتے فرأیت الماء، میں نے پانی کو دیکھا، ینبع من تحت اصابعہ، آپ کی انگلی مبارک انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑ رہا تھا چشمے کی طرح، حتی توضؤوا کلہم، یہاں تک کہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کریے، من اولہم الی آخر، من عند آخرہم کا معنی اول سے لے کر آخر تک، سارے کے سارے صحابہ انہوں نے یہ کہ کیا کر دیا، وضو بنا دیا۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہرحال اب چونکہ نماز کا وقت آ گیا، پانی تلاش کیا نہیں ملا، یہ تھوڑا سا پانی تھا، معلوم ہی ہو گیا کہ اس سے پہلے پانی کو تلاش کر دیں۔ قرآن جو کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے پانی تلاش کرو، اگر نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب یہ ہے کہ آپ تیمم کر لو۔ تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پانی نہ پاؤ، تلاش کرتے کرتے نہ پاؤ، تو پانی کو تلاش کرنا فی وقت صلاۃ، نماز کے وقت کے اندر ہی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لازم ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آپ سے میں عرض کر چکا ہوں، جہاں کتابوں کے
ہر ایک مصنف کی کیا ہے غرض آپ کو بتایا کہ بخاری بدء الوحی سے کیوں شروع کر رہا ہے، امام مسلم ایمان سے شروع کر رہا ہے، دیگر حضرات طہارت سے شروع کر رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اوقات الصلاۃ سے اپنی کتاب کو کیوں شروع کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اقیم الصلاۃ کا حکم ہر بالغ مکلف کی طرف متوجہ ہوتا ہے فی وقت الصلاۃ، نماز کا جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو طہارت لازم ہے نماز کے لیے، واجب ہے طہارت، لیکن طہارت وقت کے اندر ہو، طہارت پھر یہ کہ وقت کے اس سے پہلے اب آپ طہارت بنائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بغیر وضو کے بھی تو آپ تو سبق پڑھتے، سمجھے؟ لیکن نماز کے وقت کے اندر نماز کے لیے طہارت یہ کہ لازم ہوگی، تو اس لیے نماز ضروری ہے، نماز موقوف طہارت پر، اور طہارت کا وجوب موقوف وقت کے داخل ہونے پر، اس لیے امام مالک اپنی کتاب کے باب اوقات الصلاۃ سے شروع کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی اپنی چالاکی ہے، ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، کوئی ایمان سے شروع کر رہا ہے، کوئی طہارت سے شروع کر رہا ہے، کوئی اوقات صلوات سے۔ تو امام مالک کے یہاں یہ نقطہ تھا کہ نماز واجب ہے، اور نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، واجب موقوف طہارت پر، اور طہارت کا وجوب خود موقوف وقت کے داخل ہونے پر، اس وجہ سے اس نے اوقات و صلوات سے، اللہ تعالیٰ موقع اگر آپ کو دے دے تو موتا امام مالک دیکھ لینا، وہ اس طریقہ پر کرتا ہے، سمجھے؟ اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لازم نہیں ہے۔ باقی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ معجزہ نبی کا اختیار، معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اس کا مظہر اللہ ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے، مظہر اس کا اللہ ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے۔ والمعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، شرکائت کا خانہ خراب کیا آپ نے۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ۔ اب اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس طرح یہ معجزہ ہے، ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ باقی اگر آپ فلاسفہ ہر چیز کو اپنے عقل کے تحت لے لیتے ہیں، لو سلم، اگر مان بھی لیا جائے تو یہ چیز لا یخالف العقل، عقل کی بھی مخالف نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں ایسی برودت تھی، اب یہ برودت پانی تو تھا برتن میں، اور پھر یہ کہ اتصال البرودت بالبرودت، برودت کے ساتھ ٹکرا گیا، تو پھر یہ کہ یہ اضافہ پانی کے اندر، اس سے یہ ہے کہ اضافہ ہو گیا، یہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، عقل کے تحت بھی داخل ہے، عقل اس کے اگر عقل سلیم ہو۔ اس سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان حضرات نے رگڑا دیا، زاہد الکوثری نے، دوسرا نام نہیں لینا چاہیے چونکہ سمجھ شریف میں ہے کہ حضرت کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ معجزات کا منکر ہے، یہ ہے معجزات کا منکر نہیں ہے، یہ ارخاء عنان الخصم ہے کہ خصم کو ڈھیل دے رہا ہے۔ لو سلم، اگر مان لیا جائے کہ چلو تم اس کو معجزہ، اور مخالف للعادت یہ ہے کہ نہیں مانتے، ہم تو اسی طرح مومن کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر چیز کو عقل کے تحت داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی عقل ناقص ہے، شاہ ولی اللہ کی عقل کامل ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل کے موافق بھی ہے۔ اور وہی میں نے آپ سے عرض کر دی، ہوا سے پانی بنتا ہے، ہوا سے پانی بنتا ہے، پانی سے ہوا بنتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہی تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن میں بھی آتا ہے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی کس پر تھا؟ پانی ہوا پر تھا۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے نا؟ آج تو سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ٹن پانی، سب کو سبحان اللہ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ٹن، من نہیں بلکہ ٹن، اربوں کھربوں ٹن پانی ہوا میں لٹکے ہوئے، بادلوں میں ہوا میں لٹکے، نیچے ہوا استافا دغا 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 دغا، سمجھے؟ ہواؤں نے، جیسے کہ حاملہ عورت وہ بچے کو اٹھاتی ہے پیٹ کے اندر، ہواؤں نے اسی طرح بادلوں کو اور پانی کو اس طرح اٹھایا ہوا، سب کو سبحان۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، لواقع کا من حامل، حاملہ عورتیں جیسے ہوتی ہے نا، تو اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے انہوں نے اٹھائے ہوا۔ اب تو مسئلہ آسان ہو گیا، اب تو دیکھ لو، اب قرآن اور حدیث سمجھ میں، یہ اللہ ہے جی، یہ پٹھان نہیں ہے، بات اللہ کی ہو رہی ہے، پٹھان اور بلوچ کی بات نہیں ہو رہی ہے، معاف کیجئے گا، سمجھے؟ تو اس لیے وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الْهَوَاءِ، عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْهَوَاءُ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ۔ ہاں ملنگو،
اسٹاپ دغا 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 کیا عرض کر رہا ہوں؟ عرشو علی الماء والماء علی الہوا والہوا بقدرت اللہ علی قدرت اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے آگے میری گاڑی نہیں جا سکتی. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہی محدثین لکھتے ہیں فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو. تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں آئے تھے ہوں تسی چل. ہاں باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان. مولانا یہاں اس کے ساتھ پھر یہ ترجمۃ الباب کے دو حصے. ایک یہ کہ پانی جس کے ساتھ انسان کے بالوں کو دھویا جائے. انسانی بال وہ پاک ہیں, پانی ناپاک اس سے نہیں ہوگا. اور آگے دیکھو وکان عطا لا یرا به باسا ان یتخذ منها. انسانی بال جب پاک ہیں منها الخیوط ان سے دھاگے بنایا جائے, والحبال اور رسیاں بنائی جائے. وسور الکلاب باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان. وہ پانی جس سے انسانی بال دھوئے جائیں پانی ناپاک نہیں ہوگا. وباب سور الکلاب ہو گیا, یہ اسی پر عطف ہوگا الماء الذی پر. چلیے گا مولانا. وباب سور الکلاب یہ الماء پر عطف ہے کہ کتوں کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے. وممرھا فی المسجد اور مسجد کے اندر کتے جائیں گے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کا لعاب گرے گا تو یہ ہے کہ اس کو بھی پاک قرار دیا گیا. یہ مولانا اگلے والا جو باب ہے باب اذا شرب الکلب فی الاناء. بعض اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نسخوں کے اندر اذا شرب الکلب فی الاناء یہ ہے نہیں, صرف باب لکھا ہوا. باب لکھا ہوا تو یہ اسی کا ذیلی ایک حصہ ہے. بمنزلۃ الفصل من الباب السابق. یہ باب سب یہی دو جز اس ترجمۃ الباب کے. انسانی بالوں کو پانی سے دھویا جائے اور وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتوں کا جھوٹا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. حضرت نے مسئلہ کو اس طرح چھوڑ دیا ہے. آگے کتوں کا مسئلہ 3-4 حدیثیں نقل کی ہے کہ کتوں کا جھوٹا حضرت یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاک ہے. جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, امام احمد کے ہاں نجس ہے 8 مرتبہ دھوئیں گے. امام شافعی کے ہاں نجس ہے ان کا جھوٹا 7 مرتبہ دھوئیں گے. حنفیہ کے ہاں نجس ہے 3 مرتبہ دھونا واجب ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کتے کا جھوٹا پاک ہے لیکن 7 مرتبہ دھونا امر تعبدی ہے. امر تعبدی ہے. کتے کا جھوٹا ناپاک ہے 7 مرتبہ اس کو دھونا. دوسری روایت امام محمد کی, امام مالک کی. تیسری روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو بتا دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کتے اس میں حراست کے لیے, چوکیدار کے لیے, مال مویشی کے لیے, شکار کے لیے جو کتے پالتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے تب بھی برتن کو دھونا ہے. اور یہ کہ جو لوسی قسم کے کتے ہیں باہر ان کا جھوٹا یہ ہے کہ ناپاک ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا. ترمذی میں آپ پڑھ چکے ہیں. اب بات ذرا سمجھ لینا. باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان. وہ پانی کہ جس سے انسانی بالوں کو دھویا جائے پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا. مولانا خیال کر لینا, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے ایسے کھینچا, یہ ماشاءاللہ 2 بال آ گئے, سمجھ رہی ہوں کہ داڑھی سے نکلے. اب اس کی جو بنیاد ہے اس کے بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے بال اکھڑ گیا وہاں پر سفید سفید صاحب کو نظر آئے گا. سمجھ رہی ہوں کہ نہیں. اور اس کو پھر یہاں سے جیسے نکال کر کے پھر اس کو منہ میں لیتے ساتھی, یہ ناپاک ہے. اس حالت میں یہ پانی کے ساتھ ایسے بال لگیں گے کہ جن پر اللہ آپ نے دیکھا نا سفید سا ایک ایسے جہاں سے اکھڑ جاتا, یہ پانی میں پانی ناپاک ہوگا. وہ بال کہ جو خشک ہو چکے ہیں یا اس قسم کی وہ چیز اس پر نظر نہیں آ رہی, اس کو پانی سے دھو, کچھ کرو, پانی اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے ناپاک نہیں ہوگا. اس کا خیال کر لینا. اور اس کو اس طرح جیسے اکھاڑ کر کے پھر اس آخری کنارے کو منہ میں لینا, یہ ناپاکی ہے. باب الماء الذی یغسل به شعر الانسان. انسانی بالوں کو دھویا جائے. وکان عطا لا یرا به. حضرت عطا نے ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے, نام بھی بڑا کام بھی بڑا, بڑی آسانی کر دی. فرماتے انسانی بالوں کوئی مذائقہ نہیں ہے انسانی بال سے. ان یتخذ منها الخیوط, اس سے دھاگے بنا دیے جائیں. بڑے بڑے بال ان سے دھاگے بنا دے. والحبال اور رسیاں اس کی بھی اجازت ہے. حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے. حنفیہ کہتے ہیں انسانی بال پاک ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں. انسانی بال پاک تو ہے لیکن یہ ہے کہ انسانی احترام اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس طرح ذلیل نہ کیا جائے اور اس کے بالوں کی رسی بنا کر کے, سمجھے, اب رسی بنا رہے, بوری کو باندھ رہے ہیں, رسی بنا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کہ یہ اور چیز کو گدھے کو باندھ رہے ہیں. ارے یہ رسی کس چیز کی بنی ہے؟ ارے بابا یہ فلان مولوی صاحب کی داڑھی کی بال ہے اسے رسی بنائے. یا فلاں کے سر کے بال, یہ دیکھا آپ نے بڑے بڑے بال ایسے رکھتے, گیسو رکھتے, عورتیں بھی ان کے سامنے شرمندہ. یہ دیکھیں میرے بلوچ نے کیا کمال کر دیا.
وکان عطا لا یرا به باسا، کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا اس میں کہ ان یتخذ من الخیوط والحبال وباب سور الکلاب وممرها فی المسجد، کتوں کا یہ کہ جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے آپ کے سامنے گزرا، وممرها فی المسجد، مسجد کے اندر ان کا گزرنا، مسجد اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر یہ کہ لعاب معاب گر جائے، ہمارے ہاں یہ کہ چونکہ مسجد کچی تھی، مسجد میں وہ گزرتے تھے، اگر وہ پیشاب بھی کرے یا یہ ان کا لعاب گرے تو کچی مسجد زمین جب پاک ہو جائے، زمین خشک ہو جائے تو خود بخود پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ الارض یبسها آپ نے ہدایہ کے اندر پڑھا ہے، اس سے زمین خود، باقی یہ نہیں ہے کہ لعاب اس کا پاک ہے یا پیشاب اس کا پاک ہے۔ اب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھو، وقال زہری اذا ولغ فی انان، کتے نے جب منہ ڈالا برتن کے اندر، لیس لہ وضوء غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، وضوء غیرہ یعنی ماء غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، یتوضأ بہ، اس سے وضو بنائے گا۔ وقال سفیان الثوری، حضرت سفیان الثوری فرماتے کہ خدا کی قسم ھذا الفقہ بعینہ، مسئلہ حقیقی یہی ہے، صحیح ھذا الفقہ بعینہ مسئلہ یہی ہے، حضرت نے صحیح بات کہی کہ کتے کا جو جھوٹا ہے، کتے نے جس میں منہ ڈالا ہے اس سے وضو بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لقول اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرو، اور یہ تو پانی ہے، پانی موجود ہے، لہذا تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہذا میرے استاد جی نے صحیح فرمایا، استاد جی نے صحیح فرمایا کہ اگر پانی، قرآن کہتا ہے پانی نہ ملے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ تیمم کر دو، یہاں پانی موجود ہے، وَهَذَا مَاءٌ، اور یہ پانی موجود ہے، اس لیے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے وضو بنائیں۔ لیکن سفیان ثوری نے تھوڑا سا حضرت کی مخالفت کر دی استاد جی کے، وَهَذَا مَاءٌ، یہ ہے تو پانی، اس سے تیمم بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن وفی نفسی منہ شیء، لیکن میرے دل کے اندر کچھ اس قسم کے کتے کے جھوٹا والا جو پانی ہے، وفی نفسی، الف لام کو مضاف الیہ کا عوض بنا دو، تو سفیان ثوری کہتا ہے وفی نفسی منہ شیء، میرے دل میں کچھ ٹھکٹھکا سا ہے، کچھ دغدغہ ہے، اور کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میرے نفس میں، میرے دل میں کچھ تردد ہے، اس لیے میں زہری سے تھوڑا سا بڑھ کر کے آگے کہتا ہوں یتوضأ بہذا الماء، اس پانی سے وضو بھی بنائے گا، وہ یتیمم، و ساتھ تیمم کرے گا، اگر نفس الامر میں وضو نہیں لگا تو تیمم لگے گا، اور اگر تیمم اور وضو لگ گیا تو تیمم گیٹ آؤٹ ہو گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اگر وضو لگا نفس الامر میں تو سبحان اللہ، سمجھے، تیمم مازاد علیہ، اور اگر خدا نہ خواستہ وضو نہیں لگا اس سے تو تیمم تو ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دل میں کچھ ٹھک ہے، لیکن جمہور کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً کی جو تنوین ہے، یہ تنوین تنویع کے لیے ہے، نوعیت کے لیے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً مُطَهِّرًا طَاهِرًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا شَرٌّ أَحَرَّ ذَنَابٍ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تنوین ہے اس کے لیے تعظیم کے لیے، شر عظیم احر ذناب، سمجھتا ہے؟ یہ تنوین نوعیت کے لیے، اور دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ما جعل لكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، اسی آیت میں آگے جا کر کے کہا اللہ آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے۔ اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں ازالت النجاست، نجاست کو ختم کر دینا، سمجھے؟ اور نجاست کو ختم اس وقت کریں گے کہ پہلے نجاست ہوگی تو پھر اس کا ازالہ ہوگا، اس لیے کتے والا مسئلہ ماء طاہرہ نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے فتیمموا صعیدا طیبا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا مالك بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہمارے پاس موجود ہے، اصبناہ من قبل انس، حضرت انس کی جانب سے ہم نے اس کو حاصل کر لیا، او قال من قبل اہل انس، حضرت انس کے گھر والوں کے، ان کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں ملا، فقال لأن تكون، تو حضرت نے فرمایا اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عبیدہ نے فرمایا لأن تكون عندي شعرة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اگر ایک بال مجھے مل جائے، احب الی من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا کی ساری نعمتوں سے میرے لیے زیادہ قیمتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مولانا آپ نے حالق کو جو سر کا حلق کرتا ہے، آپ نے یہ کہ کہا کہ بال کاٹو، وہ حضرت طلحہ کو آپ نے دے دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ اس کو تقسیم کرو، بائیں بھی اسی طریقے پر کہ صحابہ کو دیا، اس کو تقسیم کرو، بعض روایت میں کچھ خود بھی آپ نے تقسیم کیے تبرک کے طور پر، اور تبرک ناپاک چیز کا کوئی کسی کو نہیں، میں آپ کو کوئی ناپاکی کے طور پر تبرک کوئی چیز دے دوں، تبرکاً دے دوں کوئی ناپاک چیز؟ تبرک میں ضروری ہے کہ پاک چیز ہو،
تبرک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیا ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تبرکن تقسیم ہو گئے، تو تبرک پاک چیز کا ہوتا ہے، تو بال پاک ہے، اور پاک اگر پانی میں مل گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے یہ حضرت کی خصوصیت ہے کہ تو یہ خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں۔ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے بال پاک ہے باقی کے بال پاک نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ اڑے کچھ بڑا اس وجہ سے ایک تو تبرک ہے، تبرک پاک چیز کا ہوتا ہے، الپاک بالپاک لا یکون ناپاکن، بولو الپاک بالپاک، لہذا پاک بال اس کے۔ اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھے، وہ جو منطقی بیٹھا ہوا ان کے الفاظ پر اگر آپ سمجھیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اللہ کرے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے منطقیوں کی زبان میں۔ نو کا مقتضا وہ اپنے تمام افراد میں کلی متواتی کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ ضرور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، لوٹے کا پانی پیوں گا، پانی لوٹے میں ہے نہیں، وہ حانس نہیں ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ واللہ لامسن السماء، آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا تو حانس ہو جائے گا۔ آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے، بولو آسمان کو ہاتھ لگانا ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ خود آسمانوں پہ گئے، وہ ہمارے نوع انسان کا ایک فرد ہے اور نوع کا مقتضا، لہذا تمام کے لیے ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ممکن ہے، لوٹے والا پانی والا مسئلہ نہیں ہے، تبھی تو آدمی حانس ہوتا۔ کس کو سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ تو اصول فقہ کا تو آپ نے خانہ خراب کیا ہے۔ تو ایک تو تبرک چیز، تبرک پاک چیز کو تبرکن کسی کو دی جاتی ہے تو یہ پاک ہے، اور الپاک بالپاک ہے، پانی پاک ہے اور بال پاک اس کے ساتھ مل گیا تو میں نے عرض کیا الپاک بالپاک لا یکون ناپاکن، وہ پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک تو مسئلہ۔ پھر حضرت نے جو بال تقسیم کیے تو حضرت نے ٹھیک ہے تبرکن اس کو پاک کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میرے بال پاک ہے اور باقی کسی کے بال پاک نہیں، یہ نہیں کہا۔ جب اس قسم کی تخصیص نہیں کی ہے، لہذا عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، فتح محمد سب کے بال پاک ہوں گے، فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا۔ اور پھر وہ انسان کے وہ اجزاء، یہ اجزاء فاضلہ ہے، انسان کے وہ اجزاء جن کا متبادل آ سکتا ہے وہ دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ انسان کے وہ اعضاء جن کا متبادل پیدا ہوتا ہے، بال انسان کے اجزاء ہے، بال انسان کے اجزاء ہے، لیکن ان کا متبادل، یہ بال آپ نے یہ کہ کاٹ کر کے بال اگر آپ نے دے دیا اس کی جگہ پر دوسرا بال آ گیا۔ وہ اعضاء جن کا متبادل آ جاتا ہے، جن کا متبادل پیدا ہو جاتا ہے، لیکن گردے آپ دیں گے تو دوبارہ وہ آپ کے لیے کوئی گردہ اگے گا نہیں وہاں پہ۔ آپ اپنی آنکھ نکال کر کے کسی کو دیں گے تو پھر آنکھ واپس نہیں آئے گی، اگے گی نہیں، لیکن بال دیں گے بال کی جگہ پر بال آئے گا۔ دودھ اگر خواتین دیتی ہے تو دودھ کی جگہ پر پھر دودھ آئے گا۔ خون اگر آپ کسی کو دیتے مجبور ہیں، خون کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں، یہ اجزاء فاضل ہے، اور خون کی جگہ پر پھر خون آ جاتا ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ کر سکتا ہے آدمی، کچھ بھلا بڑا مولانا جی۔ اور پھر یہ ہے کہ بالوں کے اندر حیات بھی نہیں ہے، حیات وہاں ہوگی جہاں خون ہوگا، حیات وہاں ہوگی جہاں خون ہوگا۔ بالوں میں خون نہیں ہے اس لیے ان میں حیات نہیں ہے، اور پاکی ناپاکی کا مدار خون کے ساتھ ہے، بالوں میں خون ہی نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ اگتے ہیں اور تازہ رہتے ہیں، یہ ایک وہ منطقیوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، رازی کی بات بتا رہا ہوں، میں نے ان کی تفسیر میں پڑھا، سمجھے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بالوں میں خون نہیں ہوتا لیکن بال اگتے ہیں خون پر، اور خون کی سپلائی تیز ہے اور خون اپنی جگہ پر ہے تو پھر بال کالے رہیں گے، اور خون کی سپلائی کمزور ہوگی تو پھر بال سفید ہو جائیں گے۔ یہ تبرکات ہے مولانا، سمجھے؟ عرب لوگ تبرکات کے قائل ہیں۔ کیا ہے قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
سمجھتا ہے؟ قاری محمد علی آج زبان پہ آ گئے، سبحان اللہ۔ اے جنے دا پتریا، یہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس شیخ القرآن تبرکات کے قطعاً منکر نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں کہ مولانا پنجپیری کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، وہ بہت بڑے آدمی، تبرکات کے منکر نہیں ہیں، لیکن ایسے چرسی پیروں کے، مشرک اور بدعتی پیروں کے تبرکات کے منکر ہیں۔ سمجھے؟ اس طرح اپنے اکابرین کو، بزرگوں کو اس طرح گالی نہ دو، یہ بڑے لوگ ہیں، دیوبند کے فضلاء ہے۔ سمجھ شریف میں نے عرض کیا کہ گالیاں ہم نے بھی خوب دی اپنے اولا اور ثانیہ کے استادوں پر اعتبار کر کے گالیاں دی۔ قبر میں جانا ہے، اختلاف ہوگا ضرور، آپ کر سکتے اختلاف، اس لیے کہ آپ محقق ہے۔ بولو کیا ہے؟ آپ محقق ہے۔ سمجھ رہی میں کہ آپ کو شیطان نے ایسا کک مارا ہے کہ تیرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا، تو چونکہ آپ محقق ہے، کک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی صلاحیت کی حیثیت، ہماری صلاحیت ان کے سامنے مولوی صاحب ہیچ ہے۔ خدا واسطے خیال کر لینا مولوی صاحب، اس طرح ان حضرات کو جو ہے نا، یہ جو ٹکے کہ آپ کے جو مناظرین ہوتے ہیں ان کے کہنے پر وہ نہ کرو۔ قرآن میں صراحتاً ہے، تبرکات کے یہ لوگ منکر نہیں ہیں، اور نجدی لوگ بھی، عرب لوگ بھی اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن عرب جو ہے نا وہ آپ کے اس قسم کے خرافات والے پیروں کے منکر ہیں، جو آپ کے پیر ثانی اور ثالثہ کے بھی قابل نہیں ہے، جھوٹ بول کر کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کو بدنام کر کے زکریا کی مرید بنے ہوئے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ الحدیثی کا لفظ صرف زکریا کو جچتا ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ فرماتے دنیا میں شیخ الحدیث بہت ہیں، لیکن شیخ الحدیثی کا لفظ صرف زکریا کو جچتا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے، سمجھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ ہم سب محتاج ہیں انہی کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جوتے سیدھے کر رہے ہیں، بہت بڑے آدمی۔ یہ ہو گیا مولانا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ سر کا حلق کیا، یعنی حلاق کو اور حالق کو حکم دیا، اس نے کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سب سے پہلے آپ نے لے لیا، حضرت نے آپ کو دے دیا۔ باب اذا شرب الكلب في الاناء، امام بخاری کا اپنا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتے کے جھوٹے کو وہ پاک سمجھتا ہے، امام مالک کے ساتھ ہے۔ روایت آئیں گے ایک ایک کر کے، باقی مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے ترمذی وغیرہ میں ان روایت کا جواب آپ سے عرض کروں گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ اس کا ترجمۃ الباب کا ایک حصہ تھا، الماء الذي يغسل به شعر الانسان، دوسرا وباب سور الكلاب، اب حدیث سور کلاب پر شروع ہو رہی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا۔ یہ ہے اب جمہور کے ہاں، امام شافعی اور امام احمد اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ ناپاک ہے، امام شافعی کے ہاں 7 مرتبہ، یہ تطہیر کے لیے اس کو دھونا ہے، تطہیر کے لیے دھونا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 7 مرتبہ دھونا امر تعبدی ہے، یہ تطہیر کے لیے نہیں ہے، امر تعبدی۔ باقی 3 مرتبہ 7 مرتبہ واجب، وہ مسئلہ ترمذی میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے آپ پاک کہیں گے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، دوسری روایت آتی ہے طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کی برتن کی پاکی، اور طہارت کہتے ہیں ازالت النجاست کو، نجاست کو ختم کرنا، یہ ہوگا کہ آپ اس کو دھوئیں، تو نجاست کو ختم اس وقت کریں گے کہ نجاست آ گئی ہے، معلوم ہی ہوتا کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، نجس ہے۔ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ وبه قال حدثنا سعيد قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان راى رجل راى كلبا، ایک آدمی نے زمانے سابقہ میں، ازمینہ سابقہ میں اور ہماری شریعت سے پہلے ایک آدمی نے کسی کتے کو دیکھا، یاکل سرا من العطش، جو کیچڑ کھا رہا تھا، کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا، من العطش لاجل العطش، پیاس کی وجہ سے، فاخذ الرجل خفه، اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے اپنے موزے کو لے لیا، فجعل یغرف له به، اور اس سے یہ کہ کنویں سے پانی نکال کر کے موزے سے اور اس میں ایسے اللہ آپ کو اس کو پلا رہا، فجعل یغرف له به، اسی سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لے کر کے اس کو اس
اس میں لپ لے کر کے چلو کی طرح اور اس سے بھر کر کے اس کو یہ کہ دے رہے تھے، حتیٰ ارواہ، یہاں تک کہ اس کو سیراب کر دیا کتے کو۔ فشکر اللہ لہ، اللہ پاک نے اس بندے کی قدردانی فرمانی، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اس کے اس احسان کا اور اس نیکی کا بدلہ دے دیا۔ فادخلہ الجنت، جنت میں اس بندے کو جیڑا ہے نا داخل کر دیا۔ اب ہون استدلال سمجھو، استدلال یہ ہے کہ جی اس بندے نے اپنے جوتے میں خف میں پانی لیا اور کتے کو پلایا، کتا اس میں پی رہا، پھر بھی یہ جوتا اور یہ خف ناپاک نہیں ہوا اور اسی سے اس بندے نے نماز بھی پڑھی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ کتے کا اللہ کو بول کر جوتا کیا ہے؟ پاک ہے، اور جوتا اور خف ناپاک نہیں ہوا تبھی تو اس سے نماز پڑھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شرائع من قبلنا لا تلزمنا حجتاً، یہ حجت نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ ہاں تلزمنا حجتاً اذا لم ينکر بها الشرع، شریعت نے جب ان پر نکیر نہیں کی۔ ہماری شریعت میں خود بخود موجود ہے کہ کتے کا مسئلہ کسی زمانے میں اگر اجازت تھی بھی حضرت نے ظاہر ہے کہ منع کر دیا کہ کتوں کو اقتلوا الکلاب، پھر فرمایا اقتلوا الکلب البہیم، سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ اس کا جھوٹا تو نہ پاک ہے، ہماری شریعت میں جب تصریح آ گئی ہے تو سابقہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے موزے سے پانی نکالا، لیکن خدا واسطے تم بتاؤ اس میں کہا کہ اس موزے میں اس کو پلایا، کتے نے اس موزے کے اندر خف کے اندر منہ ڈالا، اس حدیث میں کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خف سے نکالا اور کسی کھڈے میں کسی جگہ ڈال دیا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے، مان لیا کہ آپ نے اسی میں پلایا تو اس کی نفی کہاں ہے کہ اس کو دھویا نہیں؟ اس کو دھویا ہو، پھر اس کو دھو کر کے پاک کیا ہو۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، یہ کہا کہ اسی موزے کو پہن کر کے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو نماز میں استعمال بھی نہ کیا ہو، اس وجہ سے یہاں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے۔ 3-4 باتیں آ رہی مولانا۔ وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حمزه بن عبد الله عن ابي قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کتے آگے پیچھے آتے جاتے تھے، تقبل سامنے سے آتے، وتدبر پیچھے جاتے مسجد کے اندر، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، صحابہ ان میں سے کسی کو بھی یہ کہ دھوتے نہیں تھے، چھڑکتے بھی نہیں تھے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ کتا ظاہر ہے کہ ہمیشہ منہ اس کا، زبان اس کی لٹکتی رہتی ہے، لعاب اس کا گرتا رہتا ہے، لہذا معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتے کا لعاب پاک ہے، جھوٹا پاک ہے، جھوٹے کا مزار لعاب کا ہوگا۔ مسجد میں آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، تقبل و تدبر فی زمان رسول فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، ہو گیا، کوئی نہیں دھوتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ مسجد کچی تھی اور زمین کو پاک کرنے کے 3-4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر زمین پر ناپاکی آ گئی، آپ نے وہ مٹی وہاں سے اٹھا دی، کھود کر کے اٹھا دی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچی زمین ہے، اس کو دھویا۔ کچی زمین کو دھونے کا طریقہ یہ ہے، یہاں پر نجاست پڑ گئی، پیشاب کیا کسی کتے نے یا کسی بچے نے، بندے نے پیشاب کی کچی، اس پر پانی ڈال دو، جا کر کے وہ پانی جزم ہو جائے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر دوبارہ پانی ڈال دو، پھر سے بار پانی ڈال دو، بس یہ ہے کہ اللہ آپ کا وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے کسی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرش ہے، یہ قالین ہے، قالین پر کسی بچے نے پیشاب کیا تو یہ آپ بالٹی لائیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تھوڑا سا اس پر پانی ڈال دیں، پانی ڈال دیں، پانی ڈال کر کے پھر اس صاف کپڑے سے اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے نچوڑے پونچھ کر کے پھر یہ کہ اس کپڑے کو دھوئیں، صاف کریں، پھر صاف پانی ڈال دیں، پھر اس کو، اس پانی کو پھر نچوڑیں، سمجھے، اس کو پونچھ کر کے پھر اس کپڑے کو دھوئیں، صاف کریں، اس پانی کو پھینکیں، پھر تیسری مرتبہ قالین کو اس طرح پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پورے قالین کو مسجد کے اندر، اتنی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، کون اس کو پاک کرے گا؟ لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں مسجد میں، نماز میں بھی لاتے ہیں، وہ نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ ادھر سے بیوی ان کو کہاں چھوڑتی ہیں، کہتی ہے جائیں تو لے جائیں بچے کو۔ اس کے لیے 2 صورتیں، یا مسجد کو خراب کرنا ہے یا اپنی داڑھی کو بیوی کے ہاتھ میں دینا ہے، بولو، یا بچے کو لا کر کے مسجد کو خراب کرے، مدرسے کو خراب کرے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نہیں لائے گا تو اپنی داڑھی کیا کرے گا؟ اور ظاہر ہے کہ میری اور آپ کی داڑیاں تو ہاتھ میں آ جاتی ہے، ساتھ ہی خیال کر لے مودودیوں کی داڑھی اچھی ہے، وہ ہاتھ میں آتی بھی نہیں۔ جیسے آم کو آپ چوستے ہیں نا، آم دیکھا ہے، آم کھاتے اس کی جو ریشے رہ جاتے ہیں نا معمولی، تو مودودیوں کی داڑھی یہی ہوتی ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو 3
مرتبہ پانی ڈال دیں، جو میں نے آپ سے عرض کر دی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کچی زمین زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین خشک ہو گیا بس ٹھیک ہے، وہ پاک ہو گئی. تو یہاں یہ کچی زمین تھی، ظاہر ہے کہ وہ خشک ہو گئی، تو اس وجہ سے اس سے کتے کے لعاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا شعبة بن ابي السفر عن الشافعي عن ابي بن قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم، جب آپ نے ٹریننگ یافتہ کتے کو جب آپ نے بھیجا شکار کے لیے، فقتل، اس نے یہ بسم اللہ پڑھ کر کے بھیجا اور اس نے خرگوش کو، ہرن کو پکڑ لیا، فکل، کھاؤ اس سے. وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، اور جب آپ کا کتا شکار کو پکڑ کر کے خود کھانا شروع کرتا ہے تو پھر یہ کہ فَلَا تَأْكُلْ، اسے نہ کھاؤ، اس لیے کہ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لِنَفْسِهِ. اب شکار کو جو اس نے پکڑا ہے، روکا ہے، وہ تو اپنی ذات کے لیے، جب وہ خود کھا رہا ہے تو ٹریننگ یافتہ نہیں. قلت ارسل کلبی، حضرت میں کبھی اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، فاجد معه کلبا آخر، اس کے ساتھ دوسرا کتا شریک ہوتا ہے، دونوں دوڑ کر کے شکار کو پکڑ دے. قال فلا تاکل، نہ کھاؤ، فانما سمیت علی کلبک، فانما سمیت علی کلبک، اپنے کتے پر وہ ٹریننگ یافتہ اس پر آپ نے بسم اللہ پڑھا. ولم تسمی علی کلب آخر، دوسرے کتے پر یہ کہ آپ نے نہیں پڑھا. اب اس سے ان حضرات کا استدلال مولانا اس طریقہ پر ہے. استدلال یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے، تبھی تو اس شکار کو پکڑ کر کے اگر زندہ ہے تو ذبح کریں گے. کتے نے اس میں منہ بھی ڈالا ہے لیکن پھر بھی دھونے کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہی ہوتا ہے کہ کتے کا لعاب پاک ہے. کچھ بھلے پڑ گئے؟ جواب یہ ہے کہ وہ شکار کی آنتیں، اس کی اجری اور اس کا گند، اس کا بھی ذکر نہیں، اس کے ساتھ کھائیں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جیسے کہ اس گند کو وہ مفروغاً ہو، اس کا ذکر نہیں کیا. عدم الذکر شیء لا یستلزم عدمہ، اس کا تذکرہ نہیں کیا، بات بالکل واضح تھی، لیکن اس کو دھونا ہے بھائی، کتے نے جہاں منہ ڈالا ہے. اور پھر خود جیسے کہ شکار ہو، شکار کے اندر جو گند ہے، ہرن ہے جو کچھ اجری نکالیں گے، دیگر گند نکالیں گے، اس کو نکال کر کے جیسے اس کا تذکرہ نہیں ہے اور اس کی پاکی لازم نہیں آتی، تو اسی طرح کتے کے جھوٹے کی بھی پاکی ہے، اس سے لازم نہیں آتی. کچھ پڑھا ہے مولانا؟